دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، دیگر اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکبادی دیتی ہوں۔ حضرات، آزادی کیا ہے؟ آزادی بااختیار ہونے کو کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی احساس کا نام ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ آزاد رہنا اور آزاد مرنا چاہتا ہے، اور جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ افسوس کہ آج کچھ ایسا ہی حال جان سے میرے ملک ہندوستان کا بھی ہے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کئی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کئی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے گاندھی جی نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے: اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرنے میں کئی لوگوں نے اپنا عظیم رول ادا کیا۔ ان میں سب سے عظیم رول علماء دیوبند کا تھا، جنہوں نے شمالی کے میدان میں کئی علماء شہید ہوئے۔ 1857 عیسوی کی جنگ میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ دہلی اور میرٹھ کے راستے میں ایسا کوئی درخت نہ تھا جہاں علماء کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، 1857 عیسوی کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگوں نے کالی کوٹری کے نیچے دھکیلا تھا تو انگریزوں نے یہ کہا تھا: دم میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دم میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر تھلی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے یہ کہا تھا: غازیوں میں گورے ہیں جب تلک ایمان کی، غازیوں میں گورے ہیں جب تلک ایمان کی، تن لندن تک چلے گئے نتیجہ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرنے میں بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں نے سب نے عظیم رول ادا کیا۔ خود ہی رام بوس نے اپنی جان کو نچھوڑ کر ملک ہندوستان کے لیے لڑائی کی، اور آپ کو ہر طرف سے مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کہا جا رہا ہے، لیکن اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں ایک کسان پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں انسان بنا رشوت لیے اپنے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اصل دیش بھکتی وہ ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر امن کا پرچار کرے۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی یاد میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار کریں تو ہمارا دیش سج جائے گا، سنور جائے گا، اور اس کی مثال دیگر ممالک کو دی جائے گی۔ آخر میں ایک شعر کہہ کے اپنی جگہ لینا چاہتی ہوں: وطن کے جانشان ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانشان ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے۔ شکریہ۔ بہت خوب مناج۔